جی سینیٹر سسی پلیجو. میں بھی سیکنڈ کرتی ہوں سینیٹر جاوید عباسی صاحب اور سینیٹر رضا ربانی صاحب کی ریکمنڈیشن سجیشنس کو براڈ شیٹ کے حوالے سے. اور پرویز مشرف کے دور میں یہ ایک وکٹمائزیشن کے ٹول کے طور پر ٹارگیٹ بنانے کے لیے پورا کھیل شروع کیا گیا تماشا. تو کمیٹی آف ہول بالکل بننی چاہیے اور انہوں نے بھی ویلکم کیا اس سائڈ نے بھی. تو میرے خیال میں اچھی بات ہے جو الفاظ میں نے ابھی سنے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ثابت ہوگا, تو میرے خیال میں یہ بہتر ہے بجائے اس کے ون سائڈ ساری وقت ہم پریس کانفرنس سنیں. کمیٹی آف ہول کی بات آئی ہے تو مجھے یاد آتا ہے ایک کمیٹی آف ہول یہاں سینٹ الیکشن کے طریقہ کار پہ بھی بنائی گئی تھی چیئرمین رضا ربانی صاحب کے وقت میں, اور بڑی ہی سیر حاصل اس پر گفتگو ہوئی تھی. گھنٹوں اس پر جو ہے ہمارے سینیٹر صاحبان بیٹھے تھے اور سب نے اپنا انپٹ اس میں دیا اور کنٹریبیوٹ کیا, اپنی بات رکھی. تو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز کے لیے کورٹ میں بھاگا جا رہا ہے. عدلیہ ہماری ایک ظاہری بات ہے, ہم جب سپریشن آف پارٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا بڑا اہم رول ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک گرے ایریا ہر جگہ پر آ رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, لیکن پارلیمنٹ کا بھی اتنا رول ہے. بلکہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خاص کر یہ اہم ترین جو لیجسلیشنس ہیں اس میں جو ہے خاص کر کے الیکشن کمیشن کی جو ڈومین ہے, جو دائرہ ہے ہمارے کنسٹیٹیوشن کے موجب, الیکشن کمیشن نے جو بات رکھی وہ میں نے بارہا یہاں بات رکھی کہ جو ای ووٹنگ کے حوالے سے پائلٹ پروگرام تھا, الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس میں بھی مسائل ہیں. آپ الیکٹرانک ووٹنگ یا ای ووٹنگ کے لیے اس طرح نہیں جا سکتے. آپ پارلیمنٹ میں, اور وہ بات کیونکہ ہم پارلیمنٹری کمیٹی میں وہ ڈسکس کر رہے تھے, میں لے کر آئی یہاں. میں نے کہا وہ رپورٹ بھی لے کر ہیں آپ 2018 کی الیکشن کے بعد کی جو بھی ہے, کیونکہ سب سے پہلی رپورٹ ہماری کمیٹی نے اس پر بنائی تھی. اس دن سینیٹر ولید اقبال صاحب نے کافی ساری چیزیں ایک یک طرفہ اس پر بات کی, بہرحال ان کو بھی حق ہے, لیکن انہوں نے جو کیس اسٹڈی کی بات کی آرڈیننس کے حوالے سے بھی, تو اور اس حوالے سے دوسری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی, تو اس کو رضا ربانی صاحب نے اعداد و شمار کو ساری چیز کو چیلنج کیا ہوا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب ریگولر سیشن, یہ تو ہمارا ریکویزیشن سیشن ہے, شروع ہوگا تو یہ بات بالکل آنی چاہیے. اور یہ ہم اور آپ نہ بھولیں کہ خاص کر کے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی نے 5 سال, یا ابھی جو 2008 کے بعد, جہاں ایک طرف ہماری شہید کی جو ہے وہ بیعت تھی اور ہمارے بڑا مشکل مرحلہ تھا, کاندھوں پہ بڑی ذمہ داری تھی, تو اس کے بعد پہلے تو ہم نے آمر کے جو ایڈیشن تھا اس کانسٹیٹیوشن میں اس کو صاف کرنا تھا. اور اس میں 18 امینڈمنٹ جس میں بڑی محنت ہوئی, رضا ربانی صاحب اور پوری ٹیم نے, یونانی مسلم ساری پارٹیز اس میں شامل تھیں. تو ایک تو ہم نے اپنا وہ صاف کیا کانسٹیٹیوشن کو, یعنی ایک عام سی چیز کو بھی بہتر کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ایک کانسٹیٹیوشن کو سب کو ساتھ لے کر کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آپ جب بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی وہ بڑا مرحلہ تھا. اس کے باوجود جو آرڈیننس فیکٹری یہ حکومت بنی ہوئی ہے, جس میں جزائر سے لے کر اس دن فاروق رسیم صاحب اپنی بات کر کے الزامات لگا کر سندھ حکومت بھاگ رہے تھے, میں نے کہا نا یو ول ہیو ٹو سٹ ہیئر اینڈ یو ول ہیو ٹو لسن ٹو می. وہ بیٹھے, لیکن میری اس بات میں میری اسپیچ کو کل کرانے کے لیے جو وہاں سے کوشش ہوئی, اور میں نے پولیٹیکل اسپیچ کرنی تھی, لیکن میں نے ان کی ایک ایک کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل تھا اس کا میں نے چیلنج کیا جزائر کے حوالے سے, آرڈیننس کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی. ایک تو ان جو بھی ہماری کیبنٹ کی جو نیپوٹزم پر فیورٹزم پہ بنی ہوئی ہے, جو فوج ظفر بوچھ بنی ہوئی ہے, جس کے لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی جو بھی میرے نیریٹو سے اختلاف کرتا ہے یا نہیں مانتا یا اس کو نہیں اس طریقے سے جو ترجمانی کر سکے وہ چلا جائے. وہ تو عزت اور غیرت مند انسان تھا ندیم افضل چند صاحب, جنہوں نے سمجھا کہ یہ بات نہیں چل سکتی, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن کے دل میں چھوٹے چھوٹے ندیم افضل چند ہیں, اور یہ کھیل شروع ہو چکا ہے. پولیٹیکل یہ مثال میں نہیں دینا چاہ رہی تھی, لیکن ہمیں بھی اتنا ہی حق ہے یہاں بات کرنے کا جتنا اس سائڈ کے ہو, لیکن وہاں سے انگلیاں اٹھائی گئی. لیڈر آف دا ہاؤس کی طرف سے جو بات کی گئی بار بار این آر او, اور ہم کہتے لے کر آئے آپ وہ, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ریکوری کی ہے. جناب یہ بھی حقیقت ہے کہ جو سو کال ریکوری ہوئی ہے اس سے زیادہ اپنے سرمایہ کاری کے رسر روکا ہے جو اب تک جو ہے جو بھی بالکل, اور ون سائیڈڈ چیز کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے. ادارے ہمارے اپنے ہیں, ہم عزت سے چاہتے ہیں کہ سب کا احتساب بالکل ہو,
لیکن جس طریقے سے یہاں چیزیں ہوئی ہیں چیئرمین صاحب, اس دن میں کافی دیر بار بار کھڑی ہوئی, میں نے کہا کہ یہ سب جیسے سب بات کرنا چاہ رہے تھے, اور عمر ایوب صاحب نے جس ڈھٹائی سے جھوٹ بولے یہاں, اور وہ جو بھدی اور گندی جو لینگویج استعمال کی ہے, میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. جس طرح بالکل گندی, ابیوزو تھی, ڈیروگیٹری تھی, جھوٹ پر مبنی تھی, اور آپ نے ہم جیسوں کو بات کرنے نہیں دی, کیونکہ آپ کو پتا تھا ہم ان کو آئینہ دکھانے کے اس میں چاہتے ہیں, لیکن چونکہ وہاں سے آپ کو چٹ آ گئی تھی کہ یہ بات کو ایک طرف کر کے ہم ان کی اسپیچ میں نہ ہو تو بہتر ہے. جیسے فاروق نسیم صاحب بھاگنے والے تھے, ہم نے کہا نہیں بیٹھے آپ, تو یہ تماشا انہوں نے دیکھ لیا تھا اس جزائر والی ڈیبیٹ پر, وہ بھاگ گئے. لیکن اس کے باوجود جہاں اسپیچز ہوئی اس میں یہ تو بات طے ہے کہ یہ کیوں بہت ساری چیزیں آپ نے کہا تھا کہ اس چیز کو آپ جو منڈے کو آپ بالکل اس میں زیر بحث لے آ سکتے ہیں, اور آپ کی چیئر کی طرف سے یہ مجھے اجازت ملی ہوئی ہے. ورنہ جو ہے لونس کے حوالے سے ایفیکٹس فگرس بہت سارے یہاں آج شیئر ہوئے ہیں, اور اس میں کچھ میں بھی شاید کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا اپنی بات. لیکن انہوں نے نئے 158 آرٹیکل کی جو وائلیشن ہوئی ہے, اور جو سی سی آئی میں ہمارا کیس گیا ہے, عمر ایوب صاحب نے اس پر کوئی ایک بھی جواب اس طریقے سے دیا ہو جو اعداد و شمار جو سندھ جتنا گیس پروڈیوس کرتا ہے, جتنی یوٹیلائزیشن ہے. ہم تو چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بار بار, میرا اور سینیٹر شہری کا موشن جو ہے بالکل ریفر ہوا تھا, آپ نے ہی مہربانی وہ کی تھی وہ انرجی کی کمیٹی میں, کہ ہم ممبر نہیں ہیں واٹر کمیٹی کے, انرجی کے, یہ جو اہم ترین کمیٹیز ہیں اس میں جو ہے ہم چاہتے ہیں, لیکن اس میں ہم موشن ضرور لا کے آتے, پارلیمنٹری انسٹرومنٹ ضرور ہم لے کر آتے ہیں جو ریفر ہوتا ہے, پھر وہاں ہم ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں, ان کی کھال کھینچتے ہیں, لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں آخر میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا. آتے ہیں آئیں بائیں شائیں, یہ نہیں ہوا. یعنی سی سی آئی کا جو فورم استعمال ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کے سینسس کے حوالے سے, چاہے آپ کی جو ہے یہ گیس اینڈ آئل اینڈ ایل این جی کے حوالے سے, لاسٹ ٹائم بھی 20 سے زیادہ ایجنڈا پر وہ پوائنٹس تھی, لیکن ایک کا بھی وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ بڑی بھاری دل سے وہ بیٹھے, اور ہمیشہ کی طرح کہ ایک نیور اینڈنگ بزنس انہوں نے سی سی آئی کے فورم کو کر دیا ہے. انہوں نے کہا مجھے میاں والی جا رہا ہے اور مجھے جانا ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. پھر کیا کہتے ہیں یہاں سے ترجمانوں کی یہی فوج کہتی ہے کہ آپ تو ریز کرتے ہیں چیزیں کہ سی ایم سندھ سی سی آئی میں تو بات رکھتے ہی نہیں ہیں. تو نیپرا سے لے کر اور جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں چیئرمین صاحب, کیونکہ نہیں یہ چیزیں ساری آئی ہیں, ریگولیٹری اتھارٹی جو میرا بھی بل تھا یہاں جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی اور یہاں موشن پاس ہوا, وہ تھا اوگرا کا. وہ ہم نے کہا تھا چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو, چاروں صوبوں کی اس میں نمائندگی نہیں ہے. اگر ابھی آپ ایجنڈا پہ آ جائیں تو نہیں, کیونکہ ریگولیٹری اتھارٹیز کی بات ہوئی تھی, آئل اینڈ گیس. پلیز جی پلیز جی سینیٹر سسی پلیز اپنی دکان بند کریں, آپ سب کو کنٹینیو کریں. سینیٹر سسی آپ ادھر بات کریں گے. نہیں, آپ بار بار انٹرفیئر کر رہے ہیں, آپ بار انٹرفیئر کر رہے ہیں, بار میں نے آپ کو زبان نہیں کہا, میں نے کہا یہ اپوزیشن کے ایلیگیشن کی دکانیں بند کریں آپ. میں چیئرمین صاحب یہاں بات کرنا چاہوں گی کہ میں بات کر رہی ہوں کہ گیس اینڈ آئل کے حوالے سے 172 آرٹیکل اس کی بھی وائلیشن ہوتی رہی ہے, اور اس حوالے سے میرے خیال میں سی سی آئی نے ابھی تک اس گورنمنٹ نے, اور یہی ممبر صاحبان بیٹھے, اور یہی بابر احمد صاحب ہمارے موزز کولیگ جو ہیں ابھی کیبنٹ میں بھی ہیں, ہم سن رہے ہیں کہ نیکسٹ اس میں آ رہے ہیں, سینیٹر بھی بن رہے ہیں, تو وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے جب سواتی صاحب, ہم شہری اور رضا ربانی صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تھے, ہم مشترکہ ریزولوشن لاتے تھے. کیا کہ سی سی آئی کا سیکریٹری بننا چاہیے. سواتی صاحب, شبلی صاحب, ہاں یہ صوبوں کے ساتھ ظلم ہو گیا, کے پی کے ساتھ ظلم ہو گیا. خٹک صاحب بڑی ریلی لے کر یہاں سامنے ہوتے تھے, آتے تھے, اپوزیشن ہمارا ساتھ دے, اس کو ہم موو کرنا چاہتے ہیں. سی سی اور دوسرے جو بھی کانسٹیٹیوشنل فورم ہیں جو خاص کر کے گیس اینڈ آئل اینڈ انرجی کے حوالے سے, اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ فنگرز جو ریز کی, کوسچنز ریز کیے, جو احتجاج کیا, جو دھرنے دیے پریکٹیکلی لٹرلی رستوں پر, وہ تھی پی ٹی آئی. اب پی ٹی آئی ہمیں آ کر عمر ایوب جیسے جھوٹے شخص کو یہاں کھڑا کر کے یہاں جو ہے لینگویج استعمال کر کے وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے یہ فیکٹس چینج کر سکیں گے, تو جناب عالی یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا.
یہ نہیں ہو سکتا. پلیز آپ اپنی باری پہ بات کیجیے گا. یہ نہیں ہو سکتا. عمر ایوب صاحب نے اپنا پورے کا پورا, اور وہ کیوں نہیں بتاتے, یہ سارے ترجمان جو بات کرتے ہیں کہ اقامہ پہ اپوزیشن کے اتنے لیڈرز آ رہے جا رہے, خود عمر ایوب صاحب کے لیے کل یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے بھی اقامہ رکھا تھا. میڈم پرسنل نہ انہوں نے, ورنہ آپ ہی پھر انہوں نے شروع کر دیا. پلیز آپ اپنی بات کریں. جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ خود ان کا جو ہے وہ اس طرح کی روش و پریکٹسز ہوں, تو آپ بتائیں ہم کیا بات نہ کریں. کیونکہ ہم جب بات آپ کرنے نہیں دیتے, پھر وہاں کے منسٹر صاحبان ایک گھنٹہ بات کرتے ہیں. علی محمد خان ہمارے جو ہے پارلیمنٹری یہاں کے منسٹر ہیں, ٹھیک ہے وہ بیٹھتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ اس دن مراد سعید صاحب اور وہ سمجھا میدان خالی ہے, چلو جو بھی بات کر لو بات کر لیں. انہوں نے بھی آ کر وائنڈ اپ کر لیا. حالانکہ بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن یہ اعداد و شمار کافی انفلیشن کے حوالے سے دوسری حوالوں سے یہ ہو چکا ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو پی ٹی آئی, ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے, یہ پلیز یہ ذہن میں رکھیں سب لوگ. ہم نے کہا تھا بھائی, کہتے ٹو پارٹی رول یا یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے, تیسری بھی پارٹی ہے. ہم نے کہا اچھا چلو پولرائزیشن ختم ہوگی, اچھی بات ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اپنے پیروں پہ یہ یعنی ایموشنلی سوشلی پولیٹیکلی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. ان کو جو سہاروں کی بیساکھیوں کی ضرورت ہے. ابھی بھی کچھ بیساکھیوں پہ یہ کھڑے ہیں. جو چھوٹے صوبوں سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا, جو بات کی تھی, میں ان کو وہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہ جناح کا پاکستان ہے, یا برابری چلے گی, سراسری چلے گی, یا آپ کسی کو کسی صوبے کو جس دیوار سے لگا کے سمجھیں گے کہ آپ کے سرخاب کے پر آ گئے, تو یہ نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو بھی سچ بتانا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو جی.